دجال، وہ فتنہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جس کے سامنے دنیا کے نظام بدل جائیں گے، وہ آسمان کو حکم دے اور بادل اس کی مرضی سے برسنے لگیں، وہ زمین سے کہے تو خشک مٹی لمحوں میں سرسبز ہو جائے، اس کے ہاتھ میں مال، طاقت، دولت اور دنیا کا ہر فتنہ ہوگا۔ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر سب کے سامنے زندہ بھی کر دے گا۔ کیا یہودی واقعی اسی کے منتظر ہیں؟ کیا ساری عالمی سیاست، جنگیں، خون ریزی اس ایک شخصیت کی تیاری ہے؟ انبیاء نے یہ کیوں بتایا؟ کیونکہ یہ فتنہ عام آزمائش نہیں، یہ ایمان اور عقل کا آخری امتحان ہے۔ اور خوف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایمان والوں کی نہیں، پوری انسانیت کی آزمائش ہوگی۔ یہ واحد قوم ہے جو کھلے عام یہ کہتی ہے ہمارا نجات دہندہ آئے گا اور ہمیں دنیا کی بادشاہت دے گا۔ یہ عقیدہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ جب فلسطین پر حضرت داؤد اور سلیمان کی عظیم حکومت تھی، یہودی اس دور کو عہد زرین کہتے تھے۔ مگر جب ان کی نافرمانی بڑھی، بخت و نصر نے یروشلم تباہ کیا اور ہزاروں یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ صدیوں بعد بھی یہودی آج بھی ایک ہی دعا مانگتے ہیں، نیکسٹ ایئر ان جروسلم۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا، ہمیں دوبارہ طاقت دے گا، مندر دوبارہ بنے گا اور دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ مسیحا نہیں، دجال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس ایسے فتنے ہوں گے جنہیں لوگ طاقت، جادو یا ٹیکنالوجی سمجھیں گے۔ سوچیں، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر۔ کیا یہ ٹائم ڈائلیشن ہے، عالمی سسٹم، یا کوئی مصنوعی تبدیلی؟ زمین خزانے اس کی طرف مائل ہوں گے۔ آج کی ڈیجیٹل کرنسیاں، عالمی معاشی کنٹرول، ایک بٹن سے پوری دنیا کی معیشت ہل سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ دنیا خود ایسے نظام بنا رہی ہے جہاں ایک شخص پورا کنٹرول سنبھال سکے۔ اسلام ہمیں اس شخصیت کی واضح نشانیاں بتاتا ہے۔ ایک آنکھ سے کانا، اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی، گھنگریالے بال، لکھا ہوا ہوگا کفر۔ اس کے پیروکاروں میں بڑی تعداد یہودیوں کی ہوگی۔ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسا نظام ہوگا، مگر جو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ یہ نشانیاں اس لیے بتائی گئیں تاکہ انسان سچ کو پہچان سکے۔ کیا وہ خود طاقتور ہوگا یا کوئی بڑی قوتیں اس کے پیچھے ہوں گی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شیطانوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ وہ مردوں کی شکلیں بنا کر لائے گا، ایسے جیسے ماں باپ زندہ ہو کر واپس آ گئے ہوں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ مستقبل کی ٹیکنالوجی سے لوگوں کو حیران کرے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی اصل طاقت انسان کا خوف اور لالچ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ اور مدینہ۔ فرشتے ان کے دروازوں کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ 3 بار لرزے گا اور ہر منافق اس شہر سے باہر نکل جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب حق اور باطل کا فرق کھل کر سامنے آ جائے گا۔ جب فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، اللہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، مومنین ان کے پیچھے ہوں گے، اور دجال اسرائیل کے مقام لد میں مارا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ظلم کی عمارت گر جائے گی۔